Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. میں ایک مختصر امامت کی شناخت اور امامت کی عظمت کے حوالے سے گفتگو مناسب سمجھتا ہوں. خداوند متعال کے نزدیک امامت ایک اہم منصب ہے، بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت کا حامل ہے یہ منصب امامت. اس منصب امامت کی قدر و منزلت اور عظمت کے لیے صرف یہ جملہ کہنا کافی ہے کہ جناب ابراہیم کہ جن کے پاس منصب نبوت ہے اور خداوند متعال کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں، اور بہت ہی محنتیں کی، بہت ہی مشقتیں اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود جب خداوند متعال نے چاہا کہ ابراہیم کے مرتبے اور ابراہیم کی عظمت، ابراہیم کے درجے کو مزید بلند کرے، تو خداوند متعال نے ابراہیم کی طرف خطاب کیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلک للناس امامہ، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں یا ان لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مقام نبوت جناب ابراہیم کے پاس تھا، منصب نبوت تھا، لیکن خداوند متعال نے جب چاہا کہ ابراہیم کو مزید بلند کرے تو خداوند متعال نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت سے نوازا. بغیر کسی تمہید، بغیر کسی مقدمے اور بغیر کسی تعارف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مقام امامت مقام نبوت سے بافضیلت ہے، بافضیلت تر ہے مقام امامت، کیونکہ خداوند متعال نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو مزید بلند و بالا کرنا چاہا تو جناب ابراہیم کو مقام امامت سے نوازا. یا یہ چھوڑے سیدھا جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی، اسی آیت کے حوالے سے آپ پڑھیں، دیکھیں کیا تفسیر ہے، محل نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے جنہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، دین اسلام کی خدمت کی، جگہ جگہ نعرہ لگایا اے لوگوں لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، لوگوں کو بتایا توحید، لوگوں کو سکھائی دین، لوگوں کو سکھایا اسلام، لوگوں کو سکھایا تمام معارف دین سے واقفیت دلائی. ان تمام محنتوں، ان تمام مشقتوں کے باوجود خداوند متعال نے ایک کڑک لہجے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب خطاب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو اس پیغام کو جو پیغام ہم نے تم تک پہنچایا ہے. اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ کی یہ 23 سالہ محنت جو آپ نے کار رسالت انجام دی گویا کچھ بھی انجام نہیں دیا. یعنی جو 23 سالہ آپ نے محنت مشقت راہ خدا میں مار کھائی، راہ خدا میں لوگوں نے کچڑا پھینکا، گالیاں دی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، یہ ساری مشقتیں رسول اللہ نے برداشت کی اور آخر میں فرمایا جتنا میں نے صبر کیا اتنا کسی نبی نے صبر نہیں کیا. یا اسی طرح سے فرمایا کہ جتنی مشقتیں اور جتنی مصیبتیں مجھ پہ آئیں کسی نبی پہ نہیں آئیں. اتنی مشقتیں اور اتنی محنتوں کے باوجود خدا فرما رہا ہے اے رسول اگر تم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا جو پیغام ہم نے آپ کو دیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. یہ دھمکی ہے خداوند متعال کی. خوب وہ پیغام کون سا پیغام ہے؟ روایتوں میں اگر آپ جائیں تو بخوبی روشن ہے، وہ پیغام کچھ اور نہیں بلکہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام تھی. تو سمجھ میں یہ آتا ہے امامت کی عظمت ہے، مقام امامت کی عظمت ہے، منصب امامت کی عظمت ہے. خداوند متعال دھمکی دے رہا ہے اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. پھر اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. روایتوں میں ملتا ہے رسول خدا نے خطبہ دیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان و شوکت بیان کی، تمام چیزیں جب تمام ہو گئیں تو آیہ کریمہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ.
یعنی ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے اعلان کے بعد خداوند متعال نے آیت نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب خطاب فرماتے ہوئے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا، آج ہم اسلام سے راضی ہو گئے۔ یعنی کیا؟ یعنی ولایت علی کے بغیر اسلام تھا، دین تھا، لیکن خدا نے مکمل ہونے کی مہر نہیں لگائی، خداوند متعال نے اپنی رضایت کی مہر نہیں لگائی، بلکہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو خداوند متعال نے اپنی رضایت اور تکمیل کی مہر لگا دی۔ یہ عظمت ولایت ہے، یہ منصب امامت و محل امامت کی عظمت ہے کہ جس سے پوری دنیا واقف ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر اسی طرح اگر ان آیتوں میں ہم دقت کریں، ان روایات میں اگر ہم دقت کریں تو بہت سارے نکات ہمارے سامنے ظاہر و واضح و روشن ہوں گے۔ اسی آیت کریمہ میں اگر آپ ملاحظہ کریں، دیکھیں تو سب سے پہلا جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس آیت میں تین چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پیغام جو ہم نے تمہاری جانب بھیجا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو۔ تو اس میں کیا نقطہ ہے؟ ابلاغ ولایت علی کا پہنچانے کا پیغام جو خداوند متعال نے دیا تھا، یعنی تبلیغ ولایت۔ پھر آگے بڑھیں، خداوند متعال فرماتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، دھمکی دے رہا ہے اگر آپ نے علی کی ولایت لوگوں تک نہیں پہنچائی تو گویا 23 سالہ کار رسالت بیکار و بے سود ہے۔ اور آگے بڑھتے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، علی کی ولایت بیان کریں۔ اگر آپ نے علی کی ولایت بیان نہیں کی تو آپ کی 23 سالہ رسالت بیکار و بے سود۔ اور اگر علی کی ولایت بیان کی اور آپ کے دل میں اگر ڈر ہے لوگوں کا تو بے خبر ہو جائیں۔ واللہ یعصمک من الناس، خدا ذمہ داری لیتا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی خداوند متعال سیکورٹی دے رہا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے اسی آیت کو آج ہم اپنے اوپر تطبیق کر کے یہ جان سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم ولایت علی خوب بیان کریں۔ اور اگر آج ہم ولایت علی بیان نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ انجام دیا وہ سارا کا سارا بیکار و بے سود ہے۔ اور ماشاءاللہ سے اس طرح کی ہمارے پاس روایتیں بہت ہی زیادہ، انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں اسی مجلس میں اشارہ کروں گا۔ بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری حدیث ہیں کہ جن میں معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا دامن چھوڑ دیا تو آپ کے سارے اعمال بیکار۔ یا اسی طرح سے روایت ہے کہ بغیر محبت علی آپ کی نمازیں بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کے حج بیکار، تمام اعمال بیکار ہیں بغیر ولایت علی۔ تو دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آج ہم ذاکرین، خطبہ، علماء اس آیت پہ دقت کریں۔ پہلا یہ کہ تبلیغ ولایت، دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ولایت کی تبلیغ نہیں کی تو آپ کے سارے اعمال بیکار، جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں بیکار و بے سود ہے۔ تیسرا یہ اگر آپ کے دل میں ڈر ہے لوگوں کا کہ اگر ہم ولایت علی بیان کریں گے، فضائل علی بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے میں کیا یہ علی 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 کر رہے ہیں، تو اس کا ڈر نہ رکھیں، خوف نہ رکھیں۔ خداوند متعال نے ذمہ داری لی ہے آپ کی حفاظت کی۔ خدا نے فرمایا ہے کہ تم ولایت علی بیان کرو، واللہ یعصمک من الناس، خدا ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اما یہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر رہی ہے، آپ یہ خطبہ و ذاکرین کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں آقا جان، قرآن مجید کی روش یہ ہے کہ قرآن کبھی کبھی کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے۔ مثلا خداوند متعال نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ کس کی طرف خطاب کر رہا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ خوب ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شرک کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا رسول اللہ شرک کر سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ خدا کا شریک کسی کو قرار دے سکتے ہیں؟ خوب
وہ رسول کے جس نے اتنی محنتیں اتنی مشقتیں، جو جگہ جگہ خداوند متعال کی وحدانیت کے نعرے لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ تفلحو کے نعرے لگا رہا ہے، وہ رسول کیا شرک کر سکتا ہے؟ خوب نہیں کر سکتا۔ اگر شرک نہیں کر سکتا تو کیوں خدا خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو نابود کر دیں گے۔ خوب کیا حکمت ہے، کیا راز ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا، کبھی کبھی قرآن کہتا در سے ہے لیکن سناتا دروازے کو، یا اسی طرح سے کہتا دیوار سے ہے، سنانے کا مقصد ہوتا ہے دروازے کو۔ تو آپ کے نظر میں اور آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ خداوند متعال رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ شرک نہ کرو، اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو نابود کر دیں گے۔ کہہ رسول اللہ سے رہا ہے لیکن سنانے کا مقصد ہے ہمیں اور آپ کو۔ خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مسئلہ یہ شرک میرے نزدیک اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اگر یہ رسول جسے میں نے رسول بنا کے بھیجا، یہ رسول بھی اگر شرک کر دے تو ہم اس کے عمل کو نابود کر دیں گے۔ ذرا سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ اب واضح ہوا کہ قرآن کہتا دروازے سے ہے، سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے۔ اب آئیے پھر اسی آیت کے جانب کہ جس میں خدا کہہ رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو پیغام خدا نے آپ کی جانب بھیجا ہے۔ اس پیغام میں خود مخاطب کون ہے؟ رسول اعظم۔ خدا رسول سے کہہ رہا ہے رسول علی کی ولایت لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے علی کی ولایت لوگوں تک نہیں پہنچائی تو آپ کے سارے اعمال بیکار، یہ آپ کا کار رسالت بیکار و بے سود۔ خوب رسول اللہ جگہ جگہ علی کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں، علی سے شدید عشق ہے، شدید پیار ہے۔ کیا رسول اللہ علی کی ولایت لوگوں تک نہیں پہنچاتے جو خدا نے اتنی بڑی دھمکی دے دی؟ یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کہہ رسول اللہ سے رہا ہے لیکن سنانے کا مقصد ہمیں اور آپ کو ہے۔ یعنی خدا بیان کرنا اور بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ساری چیزیں ایک طرف، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب میرے نزدیک اتنی حساس ہے کہ اگر یہ رسول کے جسے رسول بنا کے بھیجا، یہ رسول اگر علی کی ولایت کی تبلیغ میں کوتاہی کرے تو ہم اس کے تمام کار رسالت کو نابود کر دیں گے، بیکار و بے سود کر دیں گے۔ ذرا سوچو تمہارا کیا ہوگا اگر تم ولایت علی کی تبلیغ میں کوتاہی کرو۔ تو یہ ہے ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جس میں خدا بہت ہی زیادہ حساس ہے۔ خدا کو گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان ولایت علی میں کوتاہی کرے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی قرآن کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے۔ یہ جتنا بھی مقدمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی، حقیقت میں اس کے مخاطب ہم اور آپ ہیں۔ خدا ہماری جانب خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، کیونکہ بغیر ولایت علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ علی کی ولایت کے بغیر سب کچھ بیکار ہے، بے سود ہے، بے بنیاد ہے۔ خداوند متعال تمام انسان کے اعمال کو ولایت علی کی وجہ سے قبول کرے گا۔ اگر ولایت علی قبول تو تمام اعمال قبول کیے جائیں گے، اور اگر ولایت قبول نہ ہوئی تو کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ روایت ہے ظاہراً امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الاعمال تقبل بالولایہ، انسان کے تمام اعمال ولایت علی کی وجہ سے قبول کیے جائیں گے۔ اگر ولایت علی ہے تو انسان کی نمازیں بھی قبول کی جائیں گی، روزے بھی قبول کیے جائیں گے، حج بھی قبول کیا جائے گا، زکوٰۃ بھی قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر ولایت علی نہیں تو کچھ نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا بغیر ولایت علی۔ اسی طرح اسی حدیث کے خوبصورت جملات وہ بھی بیان کرتا چلوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اعمال ولایت علی کی وجہ سے قبول ہوں گے، اور ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ، اور ولایت علی قبول نہیں ہوگی جب تک انسان کے اندر براءت نہ ہو، بیزاری نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ کس سے دشمنی، کس سے براءت، کس سے بیزاری؟ اہل بیت
अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से बेजारी, खुदा के दुश्मन से बेजारी, रसूलुल्लाह के दुश्मन से बेजारी, हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों से बेजारी। जब तक बेजारी नहीं होगी, बराअत नहीं होगी, तो हमारी विलायत भी काबिल कबूल नहीं है। तो समझ में ये आता है कि तमाम अमाल विलायत अली में कबूल होंगे, और विलायत अली जब तक बराअत नहीं होगी, दुश्मनों से बेजारी नहीं होगी, तब तक हमारी विलायत भी कबूल नहीं होगी। ये तो वही मिसाल है, एक साहब आए और आने के बाद कहने लगे कि भैया हम इनको भी चाहते हैं, इनसे भी प्यार करते हैं, फलां साहब से भी प्यार करते हैं। यही कुछ सूरत हाल अहले बैत के सामने भी पेश हुई। एक साहब आए और आने के बाद कहने लगे कि हम वो फलां को भी चाहते हैं और मौला को भी चाहते हैं। तो हजरत ने फरमाया अंतल अअवर, तुम कांडे हो, यानी तुम्हारी एक आंख सही है और एक आंख खराब। या तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओ, यानी खुल के उन्हें चाहने लगो, या फिर दोनों आंखें अपनी ठीक करो, सिर्फ अली अली करो। तो समझ में ये आता है। मैं अपनी बहस को ज़्यादा तुलानी नहीं करूँगा। बग़ैर विलायत अली इंसान का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। और सीधी सीधी रिवायात हैं, रिवायतों में मिलता है लौ कान रजुलन क़ाम लैला व साम नहारा, अगर कोई इंसान पूरी रात नमाज़ें पढ़े, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखे, और उसे खुदावंद मुताल पूरा पहाड़ दे दे सोना चांदी हीरा जवाहरात का, और वो सारा का सारा माल राह खुदा में सदका दे दे, और खूब हज करे, पैदल हज करे, नबीदुना फला 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 हज़ारों चीज़ें, और आखिर में बैन रुकन वल मकाम कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए खाने काबा के पास, लेकिन उसके दिल में विलायत अली ना हो, तो इमाम फरमाते हैं रोज़ महशर खुदावंद मुताल उसका गरेबान पकड़ के जहन्नम में फेंकेगा। अगर इंसान के अंदर विलायत अली नहीं, तो विलायत अली के बगैर इंसान का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो समझ में ये आता है कि इंसान का कोई अमल कबूल नहीं अगर उसके अंदर विलायत अली ना हो। विलायत अली अमल की सेहत की शर्त है। मैं एक छोटी सी बहस आप हज़रात के सामने करना चाहता हूँ। मसलन आप जाएं, एक अमल के सही होने की शर्त है और एक अमल के कबूल होने की शर्त है। शर्त सिहतुल अमल, शर्त कबूलियत अमल। मसलन आप हज़रात के सामने मैं नमाज की मिसाल दूँ। नमाज में वज़ू सिहत अमल की शर्त है या कबूलियत अमल? बेशक सिहत अमल की शर्त है। यानी क्या? यानी अगर आपने नमाज पढ़ी बग़ैर वज़ू के तो आपकी नमाज सही ही नहीं है। ये मसला कबूलियत तो बाद में आता है। अव्वलन आपकी नमाज ही सही नहीं है, कबूलियत का मसला बाद में आता है। पहले आप अपनी नमाज सही करें, फिर जब नमाज पढ़ें और उसमें जो है खूब खुदा की तरफ मुतवज्जे रहें, इखलास लेके आए, नबी फला 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 फला, फिर दूसरा स्टेप ये है कि खुदावंद मुताल देखेगा, अगर उसे आपकी ये इबादत अच्छी लगेगी तो खुदा उसे कबूल कर लेगा। तो पहला स्टेप ये है कि आपका अमल खुद पहले सही हो। यानी समझ में ये आता है कि वज़ू सेहत अमल की शर्त है। यानी अगर नमाज से पहले आपने वज़ू नहीं की तो आपकी नमाज सही ही नहीं। कबूलियत की तो बाद में बात आती, पहले आपकी नमाज ही सही नहीं है। अब उलमा फरमाते हैं विलायत अली अमल के कबूलियत की शर्त नहीं है, बल्कि अमल के सही होने की शर्त है। यानी अगर आपने नमाज अदा की और आपके दिल में विलायत अली नहीं, तो आपने जो नमाज पढ़ी ये नमाज ही सही नहीं है। आपने जो रोज़ा रखा ये रोज़ा ही सही नहीं है। आपने जो हज किया ये हज ही सही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर विलायत अली नहीं है, आप मुनकिर विलायत अली हैं। विलायत अली के बगैर इंसान के तमाम फ़िल बेकार हैं, बेकार व बेसूद हैं।